مولوی کی بات رہ گئی وہ پوری کر دوں جی ہاں وہ رہ گئی طارق مسعود کی بات رہ گئی تھی. نام ہے مولوی کا طارق مسعود جی مسعود مسعود تو وہ بڑا پاپولر ہے بھائی بہت مشہور آدمی ہے سمجھے. اس نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو قرآن ہے اس قرآن میں بھی غلطیاں ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ. اب بتاؤ جو مولانا کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن میں غلطیاں ہیں تو اس کے پیچھے نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتی یار. جو قرآن کو غلط کہے تو ہم اس کی نماز کو کیسے صحیح کہہ دیں گے؟ نہیں. اور ہمارے بہت سے سیدھے سادے سنی بھولے بھالے مسلمان کہتے مولانا نمازی تو پڑھنا ادھر بھی پڑھ لو ادھر بھی پڑھ لو. یار یہ کون سی بات ہے؟ جی ایک طرف شربت بڑھ رہا ہے ایک طرف شراب بڑھ رہی ہے. تم کو پی نہیں تو ادھر پی لو ادھر پی لو. یار کیوں پی لو؟ جی صحیح بات ہے. ہر لکوڈ شربت نہیں ہوتا. جی شراب بھی تو ہو سکتا. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں گوبر حلوہ ایک سا نہیں ہو سکتا. جی صحیح بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ گوبر و حلوہ ایک نہیں ہو سکتا. ارے بھائی دکھنے میں ہو سکتا ہے کھانے میں نہیں ہو سکتا نا. جی حسان بھائی جی بڑے حساس آدمی ہے یہ. تو کہا کہ قرآن میں مسٹیک ہے. اچھا کہا کیسے؟ یہ بھی بے وقوف نے بتایا. پتا کیا بتایا؟ تم سننا یوٹیوب پہ ہے پوری اس کی کلپ. کہہ رہا نبی نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس نے کیا بولا؟ نبی نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے. نبی تو امی تھے. معاذ اللہ اس کے کہنے کا مقصد یہ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کروڑ بار معاذ اللہ کہ نبی جاہل جپٹ پڑھے. معاذ اللہ. یہ اس کا کہنے کا مقصد 100 بار. معاذ اللہ. جی 100 بار. نبی نہ پڑھے نہ لکھے. بولا جب ان پہ وحی آتی تھی نبی پہ تو یہ لکھنا تو جانتے نہیں تھے. لکھتے کیسے قرآن کو؟ اس نے لکھا ہے لکھتے کیسے قرآن کو؟ لکھنا تو آتا نہیں تھا. تو نبی بلاتے تھے صحابہ کو زید تم آ جاؤ فلانے تم آ جاؤ فلانے تم آ جاؤ. نبی بولتے تھے یہ صحابی لکھتے تھے. تو املا میں غلطی ہو جاتی ہے ان صحابی سے لکھنے میں غلطیاں ہو گئیں. اس جاہل سے یہ پوچھے کہ تو صحابیوں سے زیادہ پڑھا ہوا تھا. جی لگڑی املا کی بات کر رہا تو جی 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 وہ اہل عرب ہیں تو اہل عجم ہے. تو گنگا بورا ہے ان کے سامنے. اور ایک بات بتاؤں کہنے لگا کہ وہ قواعد کی اور گرامر کی غلطیاں ہوئی ہیں لکھنے میں. کہ وہ جو تھے بھائی پڑھے لکھے نبی. اب نبی کو کیا پتا انہوں نے کیا لکھ دیا؟ وہ پڑھے لکھے تھوڑی تھے. وہ تو جو لکھ دیا انہوں نے لکھ دیا وہی آج تک چھپتا رہا. اس الو کے چرخے کو یہ پتا نہیں ہے کہ گرامر ایک طرف نبی جو بول دیں وہی گرامر ہے. اب گرامر اگر نبی کے بولنے سے الگ جائے تو گرامر کی غلطی ہے میرے نبی کی غلطی نہیں ہے. جی 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 بے شک. وہ جو بول دیں اور میرے. اچھا ایک بات اور بتاؤ نبی نبی ہوتا نبی کے بولنے میں مسٹیک کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح بات. سب سے بڑی بات تو یہ ہے بھائی میں بولوں میرے بولنے میں مسٹیک ہو جائے یہ بولیں ان کے بولنے میں ہو جائے. نبی تو وہی ہوتا ہے جس سے مسٹیک نہ ہو. جی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب بتاؤ ان کا ماننا یہ ہے کہ قرآن میں بھی غلطی ہے اس لیے کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. میں کہتا ہوں اب ہمارا عقیدہ سن. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پوری دنیا کی تعلیم و ترقی ایک طرف. میری تو پوری تقریر اس پہ ہے کہ نبی کا تھوک شریف ایک طرف. ہائے 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 واہ واہ. تو پڑھنے لکھنے کی بات کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو. یہ تو ہے ان سڑے ہوئے حضرتوں کا عقیدہ. سن لو ذرا سن لو بڑی اچھی بات ہے. میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے. میں پہلے ہی کہہ رہا کہ میں ختم کروں گا آپ کہو گے بولو. مجھے پتا تھا مجھے اعتماد رہتا اپنے اوپر. کیا ہو گیا یار یہ؟ ارے بھائی ان لائٹوں کو جائیں بجھا دو. یہ چڑ چڑ بند کرو بالکل. ہاں 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 بس توجہ. یہ کام کی بات نہ رہ جائے. کام کی بات نہ رہ جائے. میرے کریم مصطفیٰ کو ان کی نظر میں پڑھے لکھے نہیں. ان کی نظر میں قرآن میں بھی غلطی ہے. اور آؤ ہماری نظر سے دیکھو تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا ایک طرف. میرے نبی کے تھوک شریف کا مقابلہ نہیں کرتا. حق ہے بے شک. اب ایک بات بتاؤ. ایک آدمی مولانا گلفان کی تقریر سنے گا ایک مولوی طارق کی تقریر سنے گا. تو ایک مولوی طارق کی تقریر سن کے یہ کہے گا قرآن میں بھی غلطی ہیں. بات ہے کہ نہیں؟ کسی کی بھی کیسے سن لیں بھائی. ایک یہ کہے گا کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے اور دوسرا یہ کہے گا جو ہماری سن کے گیا ہوگا کہ پوری دنیا نبی کے تھوک شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. جی جی
میں نے کہا احمد رضا تو بتا میرے نبی کی فصاحت و بلاغت کا عالم کیا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت بولے تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین فرید پور، نعرہ تکبیر۔ واہ سبحان اللہ۔ سنو بہت بڑی بات، اور بخاری کی حدیث کے حوالے سے بول کے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات۔ آج کل نگر نگر ڈگر ڈگر لٹیا چور بہت گھوم رہے ہیں عقیدہ چرانے والے، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مولوی کا ٹائٹل بھی ہے، مگر سب کی سند پہ اعتبار مت کر لینا۔ جی سب کی سند پہ اعتبار مت کر لینا، سمجھ رہے ہیں؟ نگر نگر ڈگر ڈگر سب پھر رہے ہوں گے، سفید کرتا پاجامہ دیکھ کے بہک نہ جانا، جی بہک نہ جانا، وہ میرا موضوع کسی دن اور رہے گا انشاءاللہ۔ جی بہک نہ جانا۔ اب آخری بات بتاؤں اور تقریر ختم کر دوں، اور آخری بات بڑے زبردست بات بتا کے جا رہا ہوں، بڑی زبردست بات۔ جس نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، صحابہ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، جس نے یہ کہا ہے اسی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، اس سے بہتر کتے گدھے خچر بلی کا آ جائے، یہ ان کا عقیدہ۔ اور صحابہ کا عقیدہ بتاؤں کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی جا رہی ہے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی اپنے گھر میں۔ جی صحابہ کا چہرہ، اچھا نماز میں چہرہ کس طرف ہوتا ہے سب کا؟ قبلہ کی طرف، قبلے کی طرف ہوتا۔ جی سمودیا والا ہو، سوار والا ہو، رامپور والا ہو، مراد آباد والا ہو، بریلی والا ہو، بدائیوں والا ہو، بنارس والا ہو، غازی آباد والا ہو، دلی والا ہو، کہیں بھی ہو، چہرہ کعبے کی طرف۔ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ کرنا، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن کے بعد 10 کا مرتبہ ہے۔ انس ابن مالک اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، مفہوم حدیث سمجھ۔ جی عطا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے قرآن میں غلطی ہے، کہہ رہا نبی کا خیال آئے، اس سے بہتر کتے گدھے کا آ جائے، معاذ اللہ۔ اب صحابہ کا کیا عقیدہ وہ سن لیں ذرا، بخاری کے حوالے سے بول رہا ہوں میں۔ کہہ رہے ہیں نماز ہو رہی ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، نبی اپنے گھر میں، اور نبی کا گھر مسجد نبوی کے پیچھے کی طرف ایک کونے میں ہے، جو یہ گنبد خضرانہ یہی نبی کا گھر ہے، جو آج نبی کی قبر شریف ہے، جہاں وہ نبی کا پہلا گھر بھی جب تھا اور اب کا گھر بھی یہی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ آ گئی؟ نبی نے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور چہرہ باہر نکال کے نمازیوں کو دیکھنے لگے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہمارا سب کا چہرہ کعبے کی طرف تھا، جیسے ہی پیچھے سے نبی نے اپنا چہرہ دروازے سے باہر نکالا، پردہ ہٹا کے چہرہ الگ کیا، تو سارے صحابہ نماز میں تھے مگر چہرے کو کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کی طرف کر دیا۔ ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی طرف کر دیا، اور مصطفیٰ کی طرف چہرہ کرنے کے بعد نماز نہیں ٹوٹی۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ نماز پوری کر لو، نماز نہیں ٹوٹی، تو خیال کی بات کرتا ہے، یہاں تو چہرہ پھیر لیا کعبے کی طرف سے، جب بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا او صحابہ یہ کیسی نماز ہے؟ نماز میں تو چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اب آپ نے چہرہ کعبے سے پھیر کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر لیا، یہ کیسی نماز ہے؟ تو تصور کی دنیا میں جواب ملا، وہ گلفام رضا قادری کان کھول کر کے سن لے، جدھر چہرہ پہلے تھا یہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، اور جدھر چہرہ اب ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، فرید پور کا جلسہ، اللہ اللہ، کہا جدھر چہرہ پہلے ہے یہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، گلفام سن، جدھر چہرہ آج ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ واہ واہ واہ،
دیکھو، کیا بات ہے، اسی رضا کو مانتے ہیں جو صحابہ کے عقیدے کو پروموٹ کرتا ہے، ہم اسی رضا کو مانتے ہیں صحابہ کے عقیدے پر ہے۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ قاری نواب رضا کہہ رہے ہیں حضرت آج بڑے دل سے آپ نے تقریر کر دی، میں تو روز ہی دل سے کرتا ہوں مگر آج کچھ زیادہ ہی دل سے ہو گئی۔ سبحان اللہ، اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد۔ اب مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بس پیغام